حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی نہ رکھ، کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی نہ رکھ، تیرا کھانا غیر متقی نہ کھائے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آداب بیان فرمائے، ارشاد فرمائے۔ اول یہ ہے کہ ہم نشینی اور نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا غیر مسلم کے ساتھ نہ رکھ۔ اگر اس سے کامل مسلمان مراد ہے تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار نہ کر۔ دوسرے جملے میں چونکہ متقی کا لفظ ہے، ذکر ہے، اس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، اور دوسری بات اس میں اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہ داخل ہوں تیرے گھر میں مگر متقی لوگ، یعنی اگر تیرے گھر میں کوئی آ رہا ہے تو نیک لوگ آنے چاہیے، برے لوگ تیرے گھر میں نہیں آنے چاہیے۔ اور اگر اس سے مطلقاً مسلمان مراد ہے تو مطلب یہ ہے کافر کے ساتھ بے ضرورت بیٹھک، مجالست، مجلس اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، اور ہر صورت میں تنبیہ مقصود ہے اچھی صحبت اختیار کرنے پر، اس لیے کہ آدمی جس قسم کے لوگوں میں کثرت سے اٹھتا بیٹھتا ہے اسی قسم کے آثار آدمی میں بھی پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک جو ابھی گزرا کہ تیرے گھر میں متقی کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو، یعنی ان سے میل جول ہوگا تو ان کے اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، صالح ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے، اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو وہ تجھے تھوڑا سا مشک ہدیہ بھی دے دے گا، اور یا تو اس سے خرید بھی لے گا، اور دونوں نہ ہوں تو کم از کم پاس بیٹھنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتا رہے گا اور فرحت پہنچتی رہے گی۔ یہ ایک مثال ہے اس شخص کی جس کی صحبت اچھی ہے، نیک آدمی ہے، اور برے آدمی کی مثال، ساتھی کی مثال لوہار کے بھٹی کی ہے۔ اگر اس کی بھٹی سے کچھ چنگاری اڑ کر لگ گئی تو کپڑے جلا دے گی، اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو بدبو اور دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اچھے دوست کو اور برے دوست کو اس حدیث میں بیان کیا گیا، اس لیے فارسی کا ایک جملہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، بس اچھی طرح غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاس بیٹھنے کا، صحبت کا اثر بے ارادہ رفتہ رفتہ آدمی میں سرایت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے پاس بیٹھنے والوں کی دینی حالت میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ بد دینوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے سے بد دینی آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روز مرہ کا تجربہ ہے کہ شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، شرابی بن گیا۔ شطرنج کھیلنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، وہی گندی عادت لگ گئی۔ چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، وہی گندی عادت لگ گئی۔ اور جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا انہی کے اعمال بندے پر اثر کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں تربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، بندہ بندے کو دیکھ کے اس کے اعمال اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جس سے اس چیز پر قدرت ہو جائے جو دارین کی، یعنی دنیا آخرت کی خیر کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کر، اور جب تنہا ہوا کرے تو جس قدر بھی کر سکے تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دیتا رہا کر، اور اللہ کے لیے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر۔ مشکات، یعنی دوستی ہے تو اللہ کی رضا کے واسطے، دشمنی ہے تو بھی اللہ کی
رضا کے واسطے. کسی کا مال دیکھ کر دوستی کر رہا ہے، کسی کا حسن دیکھ کر دوستی کر رہا ہے، کسی کا ہنر دیکھ کر دوستی کر رہا ہے، کسی کی جناب یہ ہے کہ چرپ زبانی دیکھ کر دوستی نہیں. دوستی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. دنیا مخلوق کی کو سامنے رکھ کر دوستی نہیں کرنی چاہیے.